امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی دکان تھی، ریشم کے کپڑے بیچتے تھے۔ اس زمانے میں ریشم کا کپڑا سب سے اعلیٰ کپڑا سمجھا جاتا تھا، اور چونکہ لیڈیز استعمال کرتی ہیں تو اس لیے اس کی ڈیمانڈ بھی بہت تھی۔ عام طور پہ مغرب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دکان بند کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے ظہر کے بعد دکان بند کر دی۔ گھر آ رہے تھے، کسی نے پوچھا نعمان آج جلدی گھر آ رہے ہو؟ بھئی میں نے دکان بند کر دی۔ ظہر کے بعد دکان کیوں بند کی؟ دکان تو آپ مغرب کے وقت بند کرتے ہیں۔ فرمانے لگے اس لیے کہ آج آسمان کے اوپر بادل ہیں اور ویزیبلٹی تھوڑی ہے، اور جب ویزیبلٹی تھوڑی ہوتی ہے تو گاہک کو کپڑے کی رنگت اور کوالٹی کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ بجلی کی لائٹیں تو ہوتی نہیں تھیں، چراغ جلتے تھے۔ تو میں نے دکان اس لیے بند کر دی کوئی بندہ کم قیمت کپڑے کو قیمتی سمجھ کے مجھ سے نہ خریدے، اس کو نقصان نہ ہو۔ میں نے ظہر کے وقت دکان بند کر دی۔ اگر دکاندار کی یہ سوچ ہے تو آپ سوچئے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کیسی معاشرت سکھائی ہے۔ ہر بندہ دوسرے بندے کا خیر خواہ۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے النمل۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، اینٹ۔ تو انسان حیران ہوتا ہے، اللہ کا کلام، اور اس کلام میں چیونٹی کے نام کے اوپر ایک سورت کا نام، اور اس میں چیونٹی کا واقعہ بھی ہے۔ یا اللہ، آپ تو کائنات کے مالک و خالق ہیں، اور آپ نے اپنے قرآن میں چیونٹی کا تذکرہ کیا۔ چیونٹی کی کیا ورث ہوتی ہے؟ مگر اللہ نے چیونٹی کا تذکرہ کیا اور اس کے نام پر سورت کا نام رکھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے جا رہے تھے، اور راستے میں چیونٹیاں پھر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک چیونٹی نے فیل کر لیا کہ لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اعلان کیا، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پاؤں کے نیچے کچل کے چلا جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اب ایک چیونٹی کی دوسری چیونٹیوں کے ساتھ جو خیر خواہی تھی وہ اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا اور سورت کا نام چیونٹی کے نام پہ رکھ دیا۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کرتی ہے، اللہ کو وہ بات اتنی اچھی لگتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا، اللہ کو یہ بات کتنی اچھی لگے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ بڑھائیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن اگر بیٹھ کے سوچیں گے نا، اینالائز کریں گے، تو ہم بدخواہ بھی بڑے ہیں، دوسرے کا اچھا دیکھ بھی نہیں پاتے، کبھی اس کا اچھا نہیں اچھا لگتا، کبھی اس کا اچھا نہیں اچھا لگتا۔ اس لیے ہمارے دل میں نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، چھپی ہوئی دشمنیاں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور دفتروں کے ماحول میں تو یہ جیلسی بہت زیادہ نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں پروفیشنل جیلسی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں ایک مرتبہ عجیب تجربہ ہوا، ہمارے ایک دوست تھے شارجہ کے رہنے والے، مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو کریب کی شکار کے لیے انوائٹ کرتا ہوں اپنے گھر، کھانا کھائیں گے مغرب کا، اور پھر مغرب کے فوراً بعد بیچ کے اوپر میرا گھر ہے، تو ہم سمندر میں جائیں گے اور کریب کی شکار کریں گے۔ فشنگ کا تو ہم نے شکار دیکھا ہوا ہے، لیکن کریب کا کبھی نہیں کیا تھا، تو ہمارے لیے بھی ایک نیا تجربہ تھا۔ تو میں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ ہم بچوں کے ساتھ گئے، بچے بھی بڑے ایکسائٹڈ تھے چھوٹے، کہ آج ہم کشتی پہ جائیں گے اور کریب کی شکار کریں گے۔ خیر وہ ہمیں ایک کشتی کے اوپر لے کے سمندر میں گئے، ایک خاص جگہ تھی،
وہاں پہ کریب نکلتے ہی مغرب سے عشاء کے درمیان تھے. 24 گھنٹے میں یہ ان کا خاص ٹائم تھا جب وہ باہر نکلتے تھے اور ان کا شکار پاسبل تھا. آگے پیچھے وہ زمین کے اندر اور ریت کے اندر رہتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، تو شکار نہیں ہو سکتا تھا. خیر جب وہ اس جگہ پر لے کر گئے تو کنارے کنارے پہ کوئی 4 فٹ پانی ہوگا. تو اس پانی کے اندر جو نوجوان تھے وہ تو سارے پانی میں اتر گئے شکار کرنے کے لیے. میں بوڑھا کشتی کے اندر ہی بیٹھا رہا، اور میرے ساتھ گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، 1 سال 3 سال 2 سال، وہ ساتھ بیٹھ کے کہ ہم دادا ابو کے پاس بیٹھتے ہیں. اب میں ہوں اور چھوٹے چھوٹے 3-4 بچے ہیں، اور وہ لوگ کریب کا شکار کر کے لا رہے تھے، اور ایک بنگالی تھا جو کشتی چلا رہا تھا. وہ لاتا اور ایک باسکٹ تھی اوپن، وہ اس کے اندر اس کو پھینک کے چلا جاتا. میں نے جب دیکھا تو اس کے اوپر کوئی لڈ نہیں تھی، کوئی ڈھکنا نہیں تھا. تو مجھے محسوس ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں میں سے کوئی باسکٹ میں ہاتھ ڈال دے گا یا کوئی کریب باہر نکل آیا تو بچے تو اس کو دیکھ کے ہی پریشان ہو جائیں گے. تو میں نے اس بنگالی دوست سے کہا بھائی اس کو ڈھانپ دو. اس نے کہا جی اس کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ کریب ہے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے تماشا دیکھنا ہے تو یہاں ہے. میں کرسی سے اٹھ کے ذرا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ 15-20 کریب اس باسکٹ کے نا بیس کے اوپر پڑے ہوئے تھے. اچھا ان میں سے ایک کریب جب دیوار کے اوپر چڑھنے لگتا نا، تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا اوپر چڑھتا کہ میں